ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس شہر کو کون فتح کرے گا، ہم ان کے حالات سے واقف ہیں، ہم ان کا حلیہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہی وہ آدمی ہے جو اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آئے گا۔ جس دن وہ امیر آ جائیں گے ہم خود اپنے شہر کا دروازہ کھول دیں گے۔ لوگوں نے جا کر کے امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود صحابی رسول، بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے جا کر عرض کیا کہ اندر سے یہ پیغام آیا ہے وہاں کے پادریوں کی جانب سے، وہاں کے رہبانوں کی جانب سے، احبار کی جانب سے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے سمجھا کہ شاید امیر کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ خود چلے گئے وہاں پر قلعے کے دروازے کے پاس۔ حضرت ابو عبیدہ جو امیر لشکر تھے وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اپنے چند رفقا کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے بہت غور سے حضرت ابو عبیدہ کو دیکھا اور کہا کہ نہ، یہ وہ آدمی نہیں ہے جس سے فتح ہونے والا ہے، ہماری کتاب کی روشنی میں یہ آدمی وہ نظر نہیں آتا، کیا تمہارا کوئی دوسرا امیر بھی ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم تو لشکر کے امیر ہیں، ہمارے امیر تو مدینہ پاک میں ہیں، حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین وہ ہیں۔ کہا کہ انہی کو ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم ان کو دیکھیں گے، پہچان لیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک قاصد بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب قاصد پہنچا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ اگر آئیں گے تو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے وہ ہم لوگ جیت جائیں گے، قلعے کو فتح کر لیں گے، قلعہ کا دروازہ کھل جائے گا، مسلمانوں کے حوالے وہ شہر ہو جائے گا۔ حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں، مدینہ کی ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن جب دیکھا کہ مسئلہ مسجد اقصیٰ کے فتح کا ہے، فلسطین کے فتح کا مسئلہ ہے، آپ نے ایک اونٹ لیا اور اس پر سفر شروع کیا۔ ایک ہی اونٹ تھا ان کے پاس، ایک اونٹ پر 2 آدمی سفر کر سکتے ہیں 2 آدمی سفر، لیکن چھوٹا سفر کر سکتے ہیں، لمبا سفر کرنے میں اونٹ کو پریشانی ہوگی۔ مدینہ پاک سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ کافی لمبا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ دونوں آدمی سوار نہیں ہوں گے، کوئی ایک آدمی سوار ہوگا، اور اپنے غلام کو ساتھ رکھا، اپنے خادم کو، اور کہا کہ منزل ہم لوگ مقرر کر لیں، ایک منزل تک آپ سفر کریں گے سوار ہو کر، ایک منزل تک ہم سفر کریں گے، دوسرا آدمی پیدل چلے گا۔ غلام نے کہا یہ کیسے ہوگا حضور، ہم تو غلام ہیں،